بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہمارے آس پاس اکثر چھوٹے موٹے اتفاق ہوتے رہتے ہیں اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو خود بخود ہو جاتے ہیں، لیکن آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم آپ کو ہسٹری میں ہونے والے کچھ ایسے کوانسیڈنس کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل مارگیش ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ہماری یوٹیوب کمیونٹی کا حصہ ضرور بن جائیے تاکہ آپ کو انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو بر وقت مل سکے۔ نمبر 1، دوستو، ورلڈ وار 1 1914 کو شروع ہوئی اور 1918 میں یہ اینڈ ہوئی۔ اس وار میں 2 کروڑ سولجر کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ دوستو، آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ ورلڈ وار 1 میں مرنے والا پہلا سولجر اور اس میں مرنے والا لاسٹ سولجر دونوں کی قبریں بیلجیم کے قبرستان میں صرف 6 میٹر کی دوری پر ہیں۔ یہ واقعی میں ریئر کوانسیڈنس تھا کیونکہ فرسٹ سولجر اور لاسٹ سولجر کی ڈیتھ میں 5 سال کا وقفہ تھا اور اس وار میں لاکھوں سولجر کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ نمبر 2، اکثر بچوں کی مشابہت والدین سے ہوتی ہے۔ کسی کی ناک والدین پر جاتی ہے، کسی کی آنکھیں، کسی کے دانت، لیکن جس کوانسیڈنس کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس کو دیکھ کر آپ کے ہوش اڑنے والے ہیں۔ فراری کمپنی کے بانی انزو فراری اور آرسنل کے فٹ بالر اوزل ایک دوسرے سے حیرت انگیز طور پر مشابہت رکھتے ہیں۔ ان کے ہیئر سٹائل بھی ایک جیسے ہیں۔ اس پک میں صرف ایک ڈیفرنس ہے، ایک پک بلیک اینڈ وائٹ ہے جبکہ دوسری کلرفل۔ اور دوسرا کوانسیڈنس یہ ہے کہ انزو فراری 1988 کو فوت ہوئے اور ان کی ڈیتھ کے 1 منتھ کے بعد اوزل یعنی وہ بھی 1988 میں پیدا ہوئے۔ نمبر 3، دوستو، نیکسٹ ہم جس کوانسیڈنس کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ ملیشین ایئر لائنز کے متعلق ہے۔ آپ اس بات پہ یقین کریں یا نہ کریں، لیکن مارٹن ڈی جونگ جو کہ ڈچ پروفیشنل سائیکلسٹ ہیں، یہ 2 پلین کریشز سے بال بچے اور حیرت والی بات یہ ہے کہ یہ دونوں پلین کریشز ملیشین ایئر لائن کے تھے اور یہ دونوں پلین کریشز 2014 میں ہوئے۔ ایئر لائن فلائٹ 370 پراسرار طور پر 8 مارچ 2014 کو غائب ہو گئی اور جبکہ ایئر لائن فلائٹ 17 جولائی 2014 کو یوکرین میں شوٹ ڈاؤن کر دی گئی۔ اور ایک اور حیرت والی بات یہ ہے مارٹن نے دونوں پلین کے ٹکٹس فلائٹ سے صرف 1 گھنٹہ پہلے کینسل کیے اور دونوں دفعہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ چیپ ٹکٹ بائی کرنا چاہتے تھے۔ نمبر 4، دوستو، ٹائٹینک کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ ٹائٹینک دنیا کا سب سے لارجسٹ شپ تھا اور اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ انسنکیبل ہے، لیکن یہ ڈوب گیا۔ مگر جو کوانسیڈنس آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ٹائٹینک کے ڈوبنے سے 14 سال پہلے امریکہ کے رائٹر مورگن روبرٹسن نے فٹیلٹی نامی ایک ناول لکھا۔ اس ناول میں انہوں نے شپ کے بارے میں لکھا۔ اس شپ کا نام ناول میں بھی ٹائٹینک تھا اور اس کو انسنکیبل بتایا گیا تھا اس ناول میں، جیسے اصل ٹائٹینک کو انسنکیبل کہا جاتا ہے۔ صرف اتنا کوانسیڈنس نہیں تھا، آپ کو یہ بات حیرت کرنے والی ہے کہ ناول میں بھی شپ کو ایک آئس برگ کے ساتھ ٹکرانے کے بعد ڈوبتے ہوئے بتایا گیا تھا اور ناول میں یہ بھی لکھا تھا کہ اس شپ میں لائف بوٹس کی کمی تھی، جس طرح ٹائٹینک میں لائف بوٹس کو کم رکھا گیا تھا۔ ٹائٹینک پر کنسٹرکشن 1909 میں شروع ہوئی اور 1912 میں ٹائٹینک ڈوب گیا۔ نمبر 5، ہوور ڈیم امریکہ کے بڑے ڈیموں میں سے ایک ہے۔ یہ ڈیم کولوراڈو ریور پر بنایا گیا ہے۔ اس ڈیم پر کنسٹرکشن 1931 میں سٹارٹ ہوئی اور 1936 میں یہ کمپلیٹ ہوا۔ اس ڈیم کی تعمیر کے دوران 122 ورکرز کی ڈیتھ ہوئی تھی، لیکن یہاں کوانسیڈنس کی بات یہ ہے کہ ڈیم کی تعمیر کے دوران فرسٹ ورکر جس کی ڈیتھ ہوئی تھی اس کا نام تھا جارج ٹائنری اور لاسٹ ورکر جس کی ڈیتھ ہوئی تھی اس کا بیٹا تھا۔ اور حیرت والی بات یہ ہے کہ دونوں باپ بیٹا سیم ڈیٹ کو یعنی 20 دسمبر کو فوت ہوئے تھے۔ نمبر 6، ہیروشیما اور ناگاساکی پر امریکہ نے 6 اگست اور 9 اگست کو اٹامک بمبنگ کی۔ اس اٹیک کے نتیجے میں تقریباً 3 لاکھ ڈیتھ ہوئی تھی۔ ٹسٹومو یاماگوشی واحد انسان تھا جو ان دونوں بمبنگ میں محفوظ رہا۔ یہ پہلے ہیروشیما میں تھا، امریکہ نے 6 اگست کو ہیروشیما پر بمباری کی تو یہ بچ گیا۔ یہ پھر وہاں سے بھاگ کر ناگاساکی چلا گیا۔ پھر امریکہ نے 9 اگست کو ناگاساکی پر بھی بمباری کر دی اور یہ حیرت انگیز طور پر وہاں بھی بچ گیا۔ اور یہ واحد انسان تھا جو دونوں بمباری میں موجود تھا اور دونوں دفعہ سروائیو کر گیا۔ یاماگوشی 2010 کو کینسر کے مرض میں مبتلا ہو کر جان سے چلا گیا۔ تو بس اتنا ہی، ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔